الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم الغوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلی وحزبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام علماء اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ اور اہل اسلام بھائیو، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اس اشرفی میلاد ہال میں ہم ذکر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے سراج بھائی، ان کے اہل خانہ، جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی خوبصورت رحمتوں والی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرات، آپ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں خالق کائنات نے ایسی رحمت والی محفل میں شرکت کی سعادت عطا کی۔ ابھی آپ نے قبلہ کاری صاحب سے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ میں چند منٹوں میں کچھ دیر کے لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محفل میلاد ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کی سہانی صبح اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنی سب سے بڑی نعمت اور اپنا سب سے بڑا فضل اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا کی، اور ہم محفل میلاد میں جمع ہو کر اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نعت خوانوں سے سن رہے تھے اور ابھی کچھ اور سنیں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی شانیں، آپ کا حسن و جمال، آپ کی زلفیں، یہ ساری باتیں یہ آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ سن کر پھر آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان، تو نے ایسا شانوں والا رسول ہمیں عطا کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان۔ حضرات، یہ سبق ہے جو ہمارے بزرگوں نے ان محافل کے ذریعے ہمارے دلوں میں بٹھایا ہے۔ میں ابھی جب پڑھ رہے تھے اور میں یہ سن رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جسے 7ویں صدی کے ایک بڑے عظیم محدث امام محمد بن موسیٰ المراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا۔ وہ کتاب ہم نے اردو زبان میں اس کا ہم نے ترجمہ شائع کیا ابھی، پکارو یا رسول اللہ کے نام سے۔ یہ 700 سال پرانی کتاب، اور یہ پہلی وہ کتاب ہے عربی زبان میں کہ انہوں نے اس عنوان پر لکھی۔ یہ مراکش کے بہت بڑے فقیہ، محدث اور امام گزرے، انہوں نے اس ٹاپک پر لکھی کہ بھئی میں نے بہت سی کتابیں دیکھیں جس میں اس عنوان پر لکھا گیا کہ لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ کریم نے ان کی مدد فرمائی۔ تو کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان روایات کو بھی جمع کروں کہ جن میں امتی نے نبی سے فریاد کی ہو اور نبی نے ان کی مدد کی۔
وہی عنوان پہ کتاب ہے، ابھی اس کا انگلش بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان قریب اسے اپنی صوفہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کو شائع کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ کافی ضخیم کتاب ہے، 400-500 صفحات کی۔ اس میں ایک واقعہ وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں، امام محمد بن موسیٰ الامراکشی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو عادت پکی کر جاؤ گے، یہ قبر میں بھی کام آئے گی، یہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ اگر دنیا میں یہ زبان سرکار کے ذکر سے تر رہی اور صلی اللہ کا ترانہ پکا ہو گیا زبانوں پر، اور نگاہوں میں گنبد خضرا کے جلوے بس گئے، پھر یہ عادت قبر میں بھی کام آئے گی، یہ عادت حشر میں بھی کام آئے گی۔ امام محمد بن موسیٰ المراکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قریب ایک مائی رہتی تھی، اماں تھی بوڑھی، سادی عورت تھی، کوئی پڑھی لکھی نہیں، بالکل سادی عورت تھی، دیہاتی جیسی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کوئی بات ایسی چلی تو اماں اگر تجھے کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا کرتی ہے؟ اماں تجھے اگر مشکل پیش آ جائے تو کیا کرتی ہو؟ تو اماں کہنے لگی کہ مجھے اور تو لمبے چوڑے کو وظیفے آتے نہیں، امام صاحب جب کبھی مشکل آتی ہے تو یہ ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھتی ہوں اور پھر محبت سے کہتی ہوں یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول، یہ پڑھتی رہتی ہوں، اللہ میری مشکل کو آسان۔ اللہ امام محمد بن موسیٰ المراکشی یہ بات کہا، وہ فوت ہو گئی، اور اس کے مرنے کے بعد پھر میں نے اسے خواب میں دیکھا، تو وہ خواب میں جب دیکھا تو جنت میں ٹہل رہی تھی، اور اس سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا حضرت جب آپ قبر میں دفن کر کے گئے تو دو بندے میری قبر میں آ گئے، منکر نکیر سوالات کے لیے قبر میں آئے، میں نے جیسے ہی دیکھا وہ عادت پکی تھی، ہاتھ رکھ کے کہا یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے۔ انہوں نے نیچے یہ بات لکھی، امام محمد بن موسیٰ المراکشی نے فرمایا او لوگو، سرکار کے ذکر سے زبانوں کو تر کر کے وظیفہ پکا کر کے جاؤ، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ حشر میں بھی کام آئے گا۔ اگر یہ محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا تمہارا، اگر یہ صلی اللہ کے ترانے سج گئے تمہاری لبوں پر، اللہ اکبر۔ حضرات یہ ہر کسی کو نصیب نہیں، یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ پڑھنے والے بھی اور یہ سننے والے بھی۔ اور میں نے آج ہی اپنے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جو گفتگو کی اس میں ایک بات شامل تھی یہی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے سے بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس پر محدثین نے لکھا، امام کستلانی نے لکھا، امام عبدالرؤف المناوی نے لکھا، حضرت ملاری انہوں نے کہا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے، ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرے آقا جیسا نہ پہلے کوئی ہوا ہے نہ اب قیامت کوئی اور۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم چھوڑ دیتا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر، جیسا سرکار کو بنایا کسی اور کو۔ اور ابھی حضرت علامہ قاری صاحب نے جو نعت پڑھی اس کا شعر بڑا خوبصورت تھا، اللہ اکبر۔ بنا ہے تو لاجواب آقا، بنا ہے تو لاجواب آقا، کہاں سے لاؤں جواب تیرا، کہاں سے لاؤں جواب تیرا، ہے کس میں طاقت کے تجھ کو دیکھو، ہے کس میں طاقت کے تجھ کو دیکھو۔ شیخ عبدالعزیز دباغ امت کے جلیل القدر عارف باللہ، مراکش میں ان کا مزار ہے، کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں، اور وہ بزرگ ہیں جن کے حوالے علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں دیے۔ شیخ نے بڑی خوبصورت بات کہی رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا اگر حضور کا حسن و جمال، حضور کی بیوٹی اور سرکار کا حسن و جمال، اگر اس حسن و جمال کو عرش پہ لا کر آشکار کر دیا جائے تو عرش بھی پگھل جائے۔
عرش میں بھی طاقت نہیں کہ وہ مدینے والے کے حسن و جمال کو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لائے حج کے لیے اور حضرت عمر فاروق انہیں تلاش کر رہے تھے، سیدنا حیدر کرار ان کے ساتھ تھے تو وہ تلاش کر رہے تھے ان کو، تو جب ملاقات ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلی مرتبہ تو بیٹھے باتیں ہوئیں، پہلے تو انہوں نے مانا نہیں کہ میں وہ اویس ہوں، انہوں نے کہا کہ جو نشانی مدینے والے نے بتائی تھی وہ تیرے ہاتھ پہ موجود ہے۔ جی سرکار کا جبہ لے کر تیرے پاس آئے ہیں، حضور نے سلام بھی بھیجا ہے، اپنا جبہ بھی تیرے لیے بھیجا ہے۔ اور جب وہ باتیں ہوئیں تو باتوں میں حضرت اویس قرنی نے پوچھا آپ سے، کہا عمر فاروق یہ بتائیے کیا آپ نے سرکار کو دیکھا؟ سوال کیا کہ آپ نے زیارت کی سرکار؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے زیارت نہیں کی تو اور کس نے کی؟ ہمیں تو 24 گھنٹے ان کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، ہم نے نمازیں پڑھی، ان کی خدمت میں رہے، سفر میں رہے، مسجد میں رہے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب رہا۔ حضرت اویس قرنی مسکرا پڑے، فرمایا عمر جو تم نے دیکھا وہ تو ایک پرتو تھا، وہ تو ایک پرتو تھا۔ فرمایا خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو آشکارا کر دیا جاتا تو اس کائنات میں کوئی آنکھ ہے ہی نہیں جو مدینے والے کا جلوہ دیکھ سکے، کوئی آنکھ نہیں، یہ تاب نظارہ ہے ہی نہیں، جی یہ تاب نظارہ نہیں ہے کسی آنکھ، ہے کس میں طاقت کے تجھ کو دیکھو، یہ تو لباس بشر میں اللہ نے چھپا کے بھیجا ہے۔ اور ابھی آپ سدرہ کی بات سن رہے تھے، میں انہی کی نعتوں میں سے آج ساری گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں، وہ اشعار سنا رہے تھے، میں وہ نثر کی صورت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمارے آقا کو کیا شان عطا کی۔ سدرۃ المنتہا پہ سرکار پہنچے نا تو جبریل امین رک گئے ساتھ، انہوں نے کہا حضور اگر بال برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ سنتے ہیں نا یہ واقعہ، میں اس کا ایک پہلو آپ حضرات کیجئے، شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے، وہ جب اس پر کلام ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا درس میں تو انہوں نے یہ بات بیان فرمایا، اور لوگوں دیکھو جبریل کی نورانیت جلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بال برابر آگے گیا جل جاؤں گا، جبریل کی نورانیت جلتی ہے، مکے کے جلاہے کا بنا ہوا سوتی کپڑا نہیں جلتا۔ سرکار نے لباس پہنا ہوا تھا نا، حضور نے کرتا پہنا ہوا تھا، تہبند باندھی ہوئی تھی، سر مبارک پہ امامہ تھا، امامی کے نیچے ٹوپی تھی، جی سرکار نے لباس پہنا ہوا تھا، چادر بھی سرکار اپنے کندھے پہ رکھتے تھے۔ کہا عجیب بات ہے، بس جبریل کی نورانیت جلتی ہے، مکے کے جلاہے کا بنا ہوا کپڑا نہیں جلتا۔ کہا لوگوں سمجھو کہ جس نبی کی بشریت سے، جس نبی کے بشری لباس سے مکے کے جلاہے کا بنا ہوا کپڑا ٹچ ہو جائے، وہ کپڑا بھی سدرہ پہ جا کے وہاں نہیں جلتا جہاں جبریل کی نورانیت جلتی ہے۔ جن کی بشریت کا یہ عالم ہے ان کی نورانیت کا حال کیا ہوگا، ان کی نورانیت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ نے کیسا شانوں والا محبوب عطا کیا، کیسا آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ ہے کس میں طاقت کہ تجھ کو دیکھے، ہے کس میں طاقت کہ تجھ کو دیکھے، اٹھے جو رخ سے نقاب تیرا۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں اس کائنات میں کوئی آنکھ ہے ہی نہیں جو مدینے والے کے حسن کو دیکھے، نقاب اگر حضور اٹھا دے کسی میں طاقت نہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے فرمایا تھا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی ہماری عقلوں میں کیسے آ سکتی ہے بات؟ حضرات یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ایسا محبوب۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہا کرتے تھے حضور کے وصال مبارک کے بعد، جب وصال ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی مہربانی تھی، آپ کا مقام تو عرش پہ تھا، ہم غریبوں کے ساتھ زندگی بسر کیا، آپ کا مقام وہ تھا، یہ تو آپ کی مہربانی کہ ہم غریبوں کے ساتھ زندگی بسر کیا، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، ہم غریبوں کو آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، آپ کی کرم نوازی ہے۔ حضرات ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر۔
خدارا اس محبت کے تعلق کو مضبوط کیجیے. یہ نعت سننی پڑھنی، یہ ذکر کرنا، یہ سننا، یہ سب ذریعہ ہے اس آقا و مولا کے ساتھ اپنے محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کا. محفل نعت میں جانے کے بعد، حضور کے حسن کی بات سننے کے بعد پھر یہ آنکھ دنیا میں کسی اور حسن کے پیچھے چلے تو زیب نہیں دیتا. بھئی تو نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے، پھر غیر محرموں کو بھی دیکھے، اپنی ان نگاہوں کی حفاظت کر. تو رسول اللہ کی ذکر کی محفل میں بھی بیٹھے اور پھر تیری نماز بھی قضا ہو جائے. آج دنیا تانے دیتی ہے ہمیں. وہ کہتے ہو ساری رات نعتیں پڑھنے والوں فجر کے وقت مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے. وہ کہتے ہیں تمہاری ایک ایک محفل نعت میں ہزاروں لوگ پوری رات بیٹھ کے نعت سنتے ہیں، فجر میں تمہارے نمازی 5 کیوں ہوتے ہیں؟ وہ عاشقوں بتاؤ کہاں گئے نماز کے وقت جسے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے. اور رسول کریم علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرنے والوں قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والوں کبھی قرآن لے کر بھی کسی عالم دین کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو کہ بتا پڑھ کر میرے رب نے مجھے کیا کہا، میرے لیے کیا لکھا ہے میرے اللہ. حضرات یہ محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جس کے دل میں ذرہ بھی محبت کا ہوگا اس کو اس کا فائدہ نصیب ہوگا. لیکن محبت رسول کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ تیرے کردار میں، اخلاق میں، بیہیویئر میں، کیریکٹر میں مدینے والے کے کردار کی جھلک ہے. اور آج بڑا نازک وقت ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اہل سنت کے لوگوں جاگو خدا کے لیے. اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو، اپنی اولادوں کو بچاؤ. اس وقت سب سے بڑا فتنہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ خوارج کا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ اس وقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ وہابیت کا فتنہ ہے. میں کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں آپ سے. سب سے بڑا فتنہ اس وقت سلفیت کا فتنہ ہے. امت کے جوانوں کو بہا کر لے جا رہا ہے. اس وقت دنیا بھر میں جتنی دہشت گردی، ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور یہ سوسائیڈ اور بے گناہ معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے وہابیت، ان سب کے پیچھے خارجیت، ان سب کے پیچھے سلفیت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان تمام باتوں. آپ کے بچے کو علم ہونا چاہیے. اس وقت ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، دھیان سے قدم اٹھاؤ. پھونک کے قدم رکھنا ہے ہمیں. دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے ہمارے اسلام پر بھی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی. ہماری ذمہ داری ہے. صوفیوں کے ماننے والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم مرید ہیں شہنشاہ بغداد کے، ہم مرید ہیں داتا علی حجویری کے، ہم مرید ہیں بابا فرید الدین کے، ہم مرید ہیں شاہ سمنان کے. ہماری ذمہ داری ہے. دنیا کو بتاؤ اور یہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کا اسلام سے تعلق کچھ نہیں. یہ جو گردنیں کاٹنے والا اسلام آج دنیا کو دکھا رہے ہیں ان کا اسلام سے تعلق کچھ نہیں. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تو انسان، بے گناہ انسان کو، معصوم لوگوں کو قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے. دیکھیں یہ بتائیں، گوروں کے ساتھ رہتے ہیں، دوسروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. سرکار کئی مرتبہ وضو فرما رہے ہوتے نا، وہ کناڑی نہیں ہوتی آٹا گوندنے والی، مٹی کی، پاکستان میں جیسے ہوتی تھی، ایسا برتن تھا اس سرکار کا جس میں آپ کے لیے پانی سیدنا بلال لاتے. لوٹا ٹائپ کوئی چیز نہیں تھی، کھلا برتن جس کے کنارے تھوڑے اونچے ہوتے تھے. حضور اس میں سے وضو فرماتے پانی لے کر، وہ لے کر آتے، حاضر خدمت ہوتے. اور یہ بھی صحابہ کی محبت تھی. جب بلال وہ برتن واپس لے جاتے صحابہ دوڑ کے بلال کے پاس آ کر اس میں ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے، سینے پہ لگا کہ یہ وہ پانی ہے بچا ہوا جسے مدینے والے آقا سے. ہمیں یہ نسبتوں کی تعظیم صحابہ سے ملی ہے. یہ جو آج روح مبارک کی زیارت کرنے یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ہمیں سبق مدینے کے تاجدار کے صحابہ سے. صحابہ زمین پہ حضور کے بالوں کو گرنے نہیں دیتے تھے. جب حضور بال کٹواتے دائرے میں کھڑے ہوتے. حضرت معمر کہتے ہیں میں نے آخری حج کے موقع پہ حضور کے بال کاٹے. جیسے ہی کوئی بال کٹتا وہ دوڑ حضور کے مبارک بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں. وہ بلی آ جاتی.
بلی آتی نا تو میرے آقا وضو فرما رہے ہوتے تو آپ دیکھیں اندازہ فرمائیں ہمارے نبی کتنے رحمت للعالمین، کتنی رحمت کا نبی، ہمارا نبی رحمت کا نبی ہے، وہ پیکر رحمت للعالمین، اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے رکھا۔ بلی آئی نا، حضور نے وضو چھوڑ دیا، پانی کا برتن بلی کے سامنے رکھ کے فرمایا تو پہلے پانی پی لے، میں بعد میں وضو کر لوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر کھڑی دربار مصطفیٰ میں قیدی بن کے آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو اپنی کالی کملی دی اٹھا کر، کہا یہ ننگے سر ہے، اس کے سر پہ ڈالو۔ مدینے کے تاجدار کی کالی کملی اور کافر کی بیٹی کے سر پہ، پیچھے سے کسی نے آواز دے کر کہا، انہوں نے کہا جی یہ کافر کی بیٹی ہے، مدینے والے نے فرمایا وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ حضرت جمیل بن سراقہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہا جس دن فتح مکہ ہوا نا، 10,000 کا لشکر لے کے حضور آئے مکہ میں فاتحانہ انداز میں، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے راستے میں کتیا کو دیکھا، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، کتیا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف اپنے بچوں کو لے کر، 10,000 کا لشکر گزر رہا تھا۔ میرے آقا نے بلایا جمیل بن سراقہ کو، فرمایا جمیل بن سراقہ اس کتیا کے بچوں کے پاس کھڑا ہو جا، خبردار خیال رکھنا کوئی میرا لشکری اس کتیا کو تکلیف نہ دے۔ کہا تیری ڈیوٹی ہے جمیل بن سراقہ، جب تک پورا لشکر یہاں سے گزر نہ جائے تمہیں ہلنا نہیں ہے، اس کتیا کے بچوں کا اور اس کتیا کا خیال کرنا ہے، تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ ارے جو جانوروں پر اتنی رحمت کرتا ہے وہ انسانوں پہ کتنی رحمت کرتا ہوگا، کتنی رحمت کرتا ہوگا انسان۔ آج ضرورت ہے یہ پہلو دنیا کو بتانے کی، آج یہ پہلو دنیا کے سامنے رکھنے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دہشت گرد ہیں سارے، کیوں؟ ان ظالموں نے اسلام کا چہرہ بدنام مسخ کر کے رکھ دیا۔ بچے کو بتائیں کہ اہل سنت کون ہے، گھر گھر میں رسول اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں۔ رات سید لطف حسنین شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی نوٹنگم میں، وہ کہنے لگے میں کسوہ گیا تو وہاں کے گرینڈ مفتی جو تھے ان سے گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہاں اسلام پر پابندی تھی، سوشلزم تھا، اس وقت کس طرح آپ لوگوں نے اپنا اسلام بچایا؟ بھئی یہاں اذانیں نہیں تھیں، مسجدیں بند تھیں، اوپن مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا، چھپ کر دین بچایا آپ لوگوں نے، کیسے بچا آپ کا ایمان؟ تو پتہ اس مفتی اعظم کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا شاہ جی رسول اللہ کے ذکر نے ہمارا ایمان بچایا، محفل میلاد نے ہمارا ایمان بچایا۔ کہا وہ محفلیں جو ہم گھروں کے تہخانوں میں کرتے تھے نا، جو ہم چھپ کے بیٹھ کے آپس میں رسول اللہ کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے تھے، بتاتے تھے اپنی اولادوں کو کہ مدینے والے کا چہرہ اتنا سونا، حضور کی زلفیں ایسی تھیں، میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا، ان کے ہاتھ ایسے تھے، ان کا علم ایسا تھا، ان کے دندان جب وہ کھلتے تھے تو نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ کہا شاہ جی رسول کریم کے ذکر کی محفلوں نے ہمارا ایمان بچایا۔ آج نوجوان نسل کو بچانے کی ضرورت ہے، اہل سنت کے علماء سے رہنمائی لیں۔ آج محفل میلاد میں آنے والوں ایک بات کا عزم کرتے جاؤ کہ آج سے یہ نگاہیں شرم و حیا کا پیکر بن کے رہیں گی، یہ مس یوز نہیں ہوں گی۔ آج رسول کریم کے منہ مبارک کی زیارت کرنے کے بعد اب ان نگاہوں کو مس یوز نہیں کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا۔ آج ان کانوں سے نبی کا ذکر سننے کے بعد ان کانوں کو مس یوز نہیں کروں گا۔ آج رسول اللہ کے ذکر میں آنے کے بعد ان پیروں کو مس یوز نہیں کروں گا، ان سے چل کر گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ان سے چل کر مساجد کی طرف جاؤں گا۔ آج سے یہ زبان صلی اللہ کا ترانہ پڑھتی رہے گی، آج سے یہ زبان ہر روز تلاوت قرآن کرے گی۔ آج عزم کریں کہ بے شک ایک پیج پڑھیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں۔ عزم کریں کہ آج سے ایک تسبیح ڈیلی درود پاک کی ضرور پڑھنی ہے۔ اگر محفل سے جانے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہی بندہ ولی بن جائے، لیکن جو ایک نماز پڑھتا ہے وہ کل سے 2 پڑھنی شروع کر دے،
جو 2 پڑھتا ہے وہ 3 شروع کر دے، جو 4 پڑھتا ہے وہ کل سے 5 شروع کر دے، جو 5 پڑھتا ہے وہ تہجد کا کام شروع کر دے۔ آگے بڑھے تھوڑا تھوڑا ہاں جی سرکار کے پاس ایک دفعہ ایک قبیلے کے لوگ آئے نا، انہوں نے آ کے دیکھیں محمد عربی علیہ السلام کی سرور عالم سے انہوں نے کہا جی حضور سیدھی گل ہے، کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہیں لیکن نمازاں 3 پڑھانا 5 ساڈے واسطے اوکھی، صبح اسی لیٹ اٹھنے ہیں، راتی اسی جلدی سونے، دن والی 3 پڑھاں گے، اگر کہندے ہو تو بیعت کر لینے۔ میرے آقا نے فرمایا ہو آؤ 3 پہ بیعت کر لو، محمد 3 پہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ 3 پہ بیعت کر کے بیٹھے نا سرکار کی پہلی مجلس میں نگاہ نبوت پڑی ان کے دل کے اوپر، اسی وقت دل کی دنیا بدل گئی۔ جو 3 کی بات کر رہے تھے انہوں نے پہلے دن سے 5 جا کر شروع کر دیا۔ حکمت کے ساتھ دین کے قریب لائیے، حکمت کے ساتھ دین کے قریب لائیے، دین سے خارج نہ کیجیے۔ آج یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اہل سنت سے لوگوں کو خارج کرنے کے چکر میں پڑے، وہ داخل کرو لوگوں کو، داخل کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اس محفل میلاد میں آئے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے اور اس محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ قبلہ قاری صاحب ہمارے انتہائی خوبصورت قاری قرآن بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، پھر یہ دونوں بھائی عالم دین بھی ہیں، ان کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین، علمی گھرانہ ہے ان کا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں متوجہ کیا ہے۔ آج جانے کے بعد صبح نماز فجر جا کر جماعت سے ادا کرنا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے، ان اللہ نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ یہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کراتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، خدا کرے گھر گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہر جگہ ہوگا، وہ وقت آ رہا ہے کہ سعودیہ میں بھی ہوگا، اوپنلی ہوگا، اب اوپنلی ہونے والا ہے۔ اب شروع ہو گیا کام، اخبارات میں آنی شروع ہو گئی ہیں نیوزیں، کیوں ساری دنیا سے وہ لان تان ہو رہی ہے دہشت گردی کی، ٹیررزم کی، کہ ہر ٹیررزم کا کھاتا وہاں جا کے ملتا ہے۔ ہاں جی تو اب بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب سنیوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنا پیغام دیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کے نعت کے اشعار سے میں نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے تیرے چہرے اور قسم ہے تیری واللیل زلفوں کی۔ اللہ مدینے والے آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔